اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نذران عقیدت میں میں سید فرحان حسین زیدی، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں پیغام الہی کو بشریت تک پہنچایا اور تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی آخری سانس تک پیغام الہی بشریت تک پہنچاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے اگر تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک قرآن کریم، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ علیہم السلام نے پیغام الہی کی تبلیغ اور ترویج کے سلسلے کو جاری رکھا۔ پروگرام نذران عقیدت میں آج ہم ذکر کریں گے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق، اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی شامل ہیں۔ ہمارے مہمان علامہ محمد اصغر درس صاحب اور ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، اور مشہور منقبت خواں جناب شمیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام نذران عقیدت کے پہلے سوال کو لیے مہمانان گرامی کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال میں علامہ محمد اصغر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق، جو کہ والد گرامی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ گرامی کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں؟ اس حوالے سے آپ روشنی فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ آج میرے لیے سعادت اور باعث افتخار ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں اس شخصیت کا تذکرہ ہے جس نے پیغام اہل بیت اطہار اور سیرت طیبہ کی تکمیل۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد ترویج و اشاعت و تبلیغ اسلام کی تشریح فرمائی۔ کسی کو حق نہیں ہے، وہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، علم کے کسی مقام پر ہو، کہ وہ مقصد حسینی کو بیان کرے۔ مقصد حسینی کی تشریح کا اگر حق ہے، مقصد حسینی کو اگر بتانا ہے، مقصد حسینی کی اگر ترجمانی کرنا ہے، تو وہ سید سجاد ہے۔ اور جن حالات میں حضرت امام سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا، پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو ارشاد فرمایا انا ابن الحسین القتیل بکربلا، انا ابن علی المرتضی، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن فاطمة الزہرا، انا ابن خدیجة الکبریٰ، انا ابن سدرۃ المنتہی، انا ابن منی، انا ابن شجرۃ الطوبہ۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا جو تعارف کرایا، وہ تعارف اس
بات کی عکاسی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فلاں علم ہے، فلاں میرے پاس جو ایک کنجی ہے، فرمایا کہ میں وہ ہوں جو شہید کربلا کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو منا کا فرزند ہے، میں وہ ہوں جو شجرۃ الطوبہ کا فرزند ہے، میں وہ، یعنی اپنا تعارف اسلام کے ان اعلیٰ ترین شاعر سے کرایا کہ جس کو آج اگر امت دیکھنا چاہے تو وہ سید سجاد کے ان خطبات میں دیکھے، سید سجاد کے ان کلمات میں دیکھے، سید سجاد کی اس بہادری اور جرأت کو جو حسین کربلا کے بعد انہیں عطا ہوئی۔ اگر سید سجاد سیدہ زینب کبریٰ خواہر حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو آج کربلا کی تاریخ اور مقصد حسینی کو ویسے ہی مٹا دیا جاتا جیسے مٹانے کے لیے پوری طاقت صرف ہوئی، مگر یہ ایک فاطمہ کی بیٹی اور ایک فاطمہ کے بیٹے کا کرشمہ و کمال ہے کہ اس نے مقصد حسینی کو ہمارے سامنے حاضر کیا۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ ہمارے درمیان بہت ہی معزز ہمارے مہمان گرامی کراچی یونیورسٹی اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ڈین ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کے تعارف میں آپ روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی سے تو ظاہر ہے سبھی واقف ہیں، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن آپ کی والدہ گرامی کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا۔ ایران کے یزگرد سوم کی آپ بیٹی تھیں، جناب شہر بانو۔ تو اس طرح آپ کی جو والدہ تھیں وہ بھی ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، تو دونوں طرف سے آپ کی جو نسبتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ وہ بھی اسیر ہو کر آئی تھیں، اور چونکہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے خاص طور پر سفارش کی کہ بادشاہوں کے گھروں کی جو خواتین ہیں وہ عام خواتین کی طرح کنیزیں نہیں بنائی جاتی، تو ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ جس سے چاہیں اپنا عقد کر لیں، جس کو پسند کریں ان سے ان کی شادی کر دی جائے۔ تو بعض کتابوں میں ہے کہ 2 بہنیں تھیں، ایک سے امام حسن علیہ السلام کا عقد ہوا، ایک سے امام حسین علیہ السلام کا عقد ہوا۔ اس طرح وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں آئیں، اور آپ ہی سے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی فرمائی اس حوالے سے۔ ساتھ ہی ایک سوال اور کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے ہی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی اور ان کی جانب تعارف کروایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت تو ویسے پیغمبر اکرم کے بعد ہوئی ہے، 36 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ عہد رسالت میں تو نہیں تھے، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی جو ہے وہ صدا دے گا کہ سید سجاد کو لایا جائے، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ان کا جو یہ لقب ہے سید الساجدین اور زین العابدین، یہ دونوں نہایت اہم ہیں۔ سید الساجدین یعنی سجدہ گزاروں کے سید و سردار، اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زیب و زینت۔
چونکہ آپ کی زندگی میں بہت عبادت کی کثرت تھی، بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دعا و استغفار کرتے تھے. آپ کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ بھی کہلاتا ہے، اس کو زبور آل محمد بھی کہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا لقب بھی یہ مشہور ہوا سید الساجدین اور زین العابدین، ورنہ نام تو آپ کا علی ابن حسین تھا. تو آپ کی بڑی فضیلت ہے. ماشاء اللہ باریک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے. اب ہم ایک مختصر وقفے کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پروگرام نذران عقیدت میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کی جانب ایک مرتبہ پھر سوالات کا سلسلہ لیے چلتے ہیں. علامہ محمد اصغر درس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی ترویج اور تبلیغ کس طرح سے کی، اس پہ آپ روشنی فرمائیے. امام سید سجاد نے وہ 2 برس جو آغوش ختمی مرتبت میں گزارے، اور وہ 10 سال جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زیر سایہ گزرے، اور وہ 10 سال جو حضرت امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کے آغوش عاطفت میں گزرے. یہ ایک ایسا دور تھا جس نے ان پر مصطفوی رنگ بھی، مرتضوی صفاوت بھی، حسنی حسن بھی اور حسینی کردار بھی پوری طریقے سے جو ہے ان کے رگ رگ میں رچا اور بسا دیا تھا. اور سانحہ کربلا کوئی معمولی واقعہ تو نہیں. حضرت امام باقر علیہ السلام، ان کے فرزند، ایک مرتبہ جب پوچھا کہ بابا میں نے کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، کبھی میں نے آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی، تو گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر. گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا مندیدہ. اے فرزند جلیل، تم نے جو یہ سوال کیا ہے کہ میرے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ، کبھی ہنسی نہیں دیکھی، کربلا، اس سانحہ کربلا کو تم نے نہیں دیکھا، باپ کی بے کسی کو تم نے نہیں دیکھا، پھوپھی کے سر سے چادر کا چھننا تم نے نہیں دیکھا، علی اکبر کی لاش کو تم نے نہیں دیکھا. بنی امیہ کا وہ دور جس میں سید سجاد نے اپنی زندگی کو گزارا، بہت کٹھن وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا. اور اس ظلم و تشدد اور تشدد کی اس آندھی میں سید سجاد کو پیغام حسینی کو لے کر آگے چلنا تھا. اب مسلح جد و جہد کا موقع نہیں تھا، ابھی سید سجاد کو کوئی مرکز بنانے کی ضرورت نہیں تھی. سید سجاد نے اس کٹھن وقت میں، ان مشکل حالات میں، اس سخت ترین دباؤ میں جو کردار اختیار کیا وہ یہ صحیفہ سجادیہ. جسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ زبور آل محمد کہا گیا، انجیل اہل بیت کہا گیا.
اور میں نے مولانا شبلی نعمانی کا الندوہ رسالہ 1914 کا دیکھا ہے، جو آج بھی میری لائبریری میں موجود ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کون تھے، مگر مولانا شبلی نعمانی نے یہ جملے لکھ کر اس صحیفہ سجادیہ کے لیے اپنے قلم کو توڑ دیا کہ کوئی دیکھنے والا علم و فضل و کردار کی اگر کوئی عکاسی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس صحیفہ سجادیہ کو دیکھ لے کہ یہ 50 سے زائد دعاؤں کا مجموعہ، یہ معاشرت کیسے ہونی چاہیے، سماج کو کیسے گزر کرنا چاہیے، رہنماؤں کو رہنمائی کیسے کرنی چاہیے، ماں اور باپ کا ادب کیسا کرنا چاہیے، اولاد کے حقوق کیسے دینے چاہیے، ازواج کی نگہداشت کیسے کرنی چاہیے، دوست اور دشمن میں کیسے فرق کرنا چاہیے، زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ وہ صحیفہ آل محمد ہے، یہ وہ زبور آل محمد ہے، یہ وہ انجیل اہل بیت ہے جسے ہمیں تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج ہم پہ تعصب کی چادر نے سب کچھ ڈھانپ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص فرقے کے پڑھنے کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ مرقع اہل بیت ہے، علم کا بحر ذخار ہے، اخلاقیات اور انسانیت کا بہترین صحیفہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ آل محمد کا اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کا بہترین کردار ہے، اور یہی کردار تھا جس نے کربلا کی تاریخ کے اندر جو ہے ایک ایسا موڑ لا کر پیش کیا کہ دنیا آج بھی اہل بیت اطہار کو سلام کرتی ہے، اور اہل بیت اطہار کی ثنا اور اہل بیت کی ثنا و توصیف میں جو ہے رطب اللسان۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے روشنی فرمائی۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہی دعاؤں اور مناجات کے حوالے سے امام علیہ السلام نے جو رہنمائی فرمائی، اس پہ آپ مزید کچھ روشنی فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے مولانا اظہر درس صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور جو بہت اہم بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو صحیفہ کاملہ ہے اور اس کی جو دعائیں ہیں، بدقسمتی سے لوگ اس کو کسی خاص مسلک یا مکتب کی کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان دعاؤں کے اندر جو معرفت الہی پوشیدہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص مسلک اور مکتب سے نہیں ہے، اور یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں ظاہر ہے، لیکن بدقسمتی سے صحیفہ سجادیہ ہو یا ایک اور بہت ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے امام سجاد علیہ السلام سے، جس کو رسالہ حقوق کہتے ہیں، جس کے اندر حقوق کو بیان کیا گیا ہے، حقوق و فرائض، تو وہی بہت ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، حالانکہ اس کے اندر جو حقوق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اتنے حقوق جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے اندر بھی نہیں ملیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے جتنے بھی چارٹر ہیں وہ سب گاڈ لیس ڈاکومنٹس ہیں، اور وہ جو ہے وہ گاڈ بیس ڈاکومنٹ ہے، پہلا ہی حق خدا کا حق ہے۔ بے شک۔ تو صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں، در حقیقت واقعہ کربلا کے بعد اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو مدینے کو تاراج کیا گیا، لشکر یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، اور اہل مدینہ نے یزید کی بیعت اتار پھینکی، اور صحابہ اور تابعین نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور اس کے بعد ایک لشکر چلا
شام سے، اس نے مدینے پہ حملہ کیا۔ عبداللہ ابن حنظلہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، خود بھی صحابی تھے، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اس گروہ کی۔ اور پھر جب مدینے پہ حملہ ہوا، مدینے کو تاراج کیا گیا، صحابہ کا، تابعین کا قتل عام کیا گیا، مسلمان خواتین کی عصمت دری کی گئی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، خون کی تہ جم گئی مسجد نبی میں، نماز نہیں ہوئی کئی دن تک، تو جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں تاریخ میں۔ تو اس کے بعد بہت مایوسی کی کیفیت تھی۔ ایسے حالات میں آپ کسی علمی ایکٹیویٹی کی توقع نہیں کر سکتے جہاں ہر دوسرے گھر سے جنازہ اٹھا ہو۔ تو انسان جب ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو بالآخر وہ خدا سے لو لگاتا ہے۔ تو امام سجاد نے لوگوں کو دعاؤں کی طرف مائل کیا، اور ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیا گیا، اور ان کو لکھنے کا بھی اہتمام کیا گیا کہ وہ دعائیں لکھی گئیں تاکہ یہ محفوظ رہیں۔ بعض اس کا ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ السلام کو دیا گیا، اور ایک نسخہ جو تھا وہ حضرت زید شہید کے پاس تھا۔ حضرت زید نے اپنی شہادت کے وقت اپنے فرزند کو دیا، یحییٰ ابن زید کو، اور انہوں نے بعد میں امام صادق علیہ السلام کو پہنچایا، اور جو ان کے والد گرامی سے نسخہ آیا تھا اس کو سامنے رکھ کے ٹیلی کیا، اور وہ دونوں ظاہر ایک ہی چیز تھی۔ تو اس کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا، یعنی تاریخی طور پر جن کتابوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ترین کتابیں اور اصلی شکل میں باقی ہیں، ان میں سے ایک صحیفہ سجادیہ جو 100% ایکوریسی کے ساتھ محفوظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ متفرق موضوعات ہیں۔ کچھ تو وہ روایتی موضوعات ہیں جو ہر دعا کے اندر ہوتی ہیں، توبہ، استغفار، اور اولاد کے حق میں دعا، رمضان کی دعا، قرآن کی دعا، عید کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا۔ تو یہ تو ایک ٹریڈیشنلی اس قسم کی بہت ساری دعائیں اور بھی معروف ہے، لیکن اس میں بہت لمبے لمبے دعائیں ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں پالیسی میٹر کو بیان کیا گیا، ان دعاؤں کے ذریعے ایک تربیت کی گئی لوگوں کی نا، جو حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، اس میں خطبہ دینے کا تو موقع نہیں تھا، لہذا آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک دعا ہے جو امام نے کی ہے، اور وہ دعا ہے اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے حق میں امام کی دعا۔ اب دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اسلامی ریاست کی حفاظت اس زمانے میں جو لوگ کر رہے تھے، جو سپاہی کر رہے تھے، وہ بظاہر تو بنو امیہ کے سپاہی تھے، تنخواہ ان سے لیتے تھے، لیکن امام ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں اسلامی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سرزمین جو ہے وہ بنو امیہ کے ذاتی جاگیر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کی حفاظت جو لوگ کر رہے ہیں وہ اصل میں دین اسلام کی، مسلمانوں کی جو ٹیریٹری ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہذا امام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ تو یہ جو ہے وہ بہت پالیسی میٹر ہے۔ اسی طرح آداب دعا کہ مثلا دعا کے آداب کیا ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ دعائیں ہوتی ہیں عام طور پہ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، نماز کے بعد ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ زیادہ تر مطالبات کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ وہ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، کار، کوٹھی، بنگلہ، پروموشن، اولاد، نوکری، رشتے، امریکہ کا ویزا، فلاں، جو بھی ایک لسٹ ہوتی ہے، اور وہی ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں سے مل جاتی ہیں، پھر اس کو اسٹرک آف کرتے ہوئے نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو دعائیں کیسے ہونی چاہیے، دعا کا مطلب کیا ہے، دعا کا فلسفہ کیا ہے، دعا کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، اس میں کس طرح
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یہ پھر درمیان میں اللہ کے رسول اور ان کی آل کے اوپر درود و سلام جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. تو ایک بہت کمپریہنسو وے میں امام نے سمجھایا ہے کہ اصل میں دعائیں ہوتی کس طرح ہیں، ورنہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کس طرح خدا سے راز و نیاز کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانان گرامی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اس مختصر فرصت میں جو سوالات ہم کر سکتے ہیں روشنی فرمائی. ہم ایک مختصر بریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر دوبارہ حاضر نذران عقیدت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں اپنے مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. البتہ ایک سوال اور علامہ محمد اصغر درس صاحب سے میں کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ روشنی اس پہ فرمائی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے خود یہ القابات زین العابدین اور سید الساجدین، اس پہ آپ کچھ روشنی فرمائیے. حضرت امام سید سجاد کو زین العابدین کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ دوران نماز جو اللہ کا فرض ہے، ایک سانپ حضرت امام عالی مقام کو ڈس رہا تھا، لیکن امام اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف جو اپنی لو کو لگائے ہوئے تھے اس میں فرق نہیں آیا. غیب سے آواز آئی کہ انت زین العابدین، آپ زینت عبادت ہیں. اور سید الساجدین یہ بھی امام عالی مقام کا وہ لقب ہے جو ان کی شناخت ہے، جو ان کی معرفت ہے. روزانہ 1000 رکعت نفل کھڑے رہ کر سید سجاد ادا کرتے تھے اور اکثر اپنے سر کو سجدے میں رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ آگ لگی تھی، شور اٹھا کہ آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، لوگوں میں سراسیمگی ہے، بھگدڑ ہے، اپنی جان کے بچانے کا خوف ہے. اور سید سجاد کو بھی آواز دی جاتی ہے کہ آگ لگ گئی ہے، مگر حضرت امام زین العابدین کی جو لو اس سے لگی تھی تو وہ لگی رہی. اس آتش دنیا کا کوئی اثر نہ تھا. اس کے بعد جب سید سجاد نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو جگایا، آپ کو کہا کہ آگ لگ گئی ہے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہ دیا. کہ اس آگ سے اس بڑی آگ کی طرف دیکھ رہا تھا. یعنی انکساری اور عاجزی کا سید سجاد کا کتنا بڑا جملہ ہے کہ اس چھوٹی آگ سے اس بڑی آگ کی طرف دیکھ رہا تھا. اس آگ کی طرف کیا دیکھتا؟ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے آگ کے کتنے شعلے ہیں، وہ جتنے چاہے بھڑکتے رہے. نفرت کے شعلے ہیں، بھڑکتے رہے. تعصب کے شعلے ہیں، بھڑکتے رہے. فرقہ واریت کے شعلے ہیں، بھڑکتے رہے. دشمنی کے شعلے ہیں، بھڑکتے رہے. مگر سید سجاد اور اہل بیت کا دامن ہمیشہ محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا. یہ سید الساجدین ہونے کا سب میں بڑا آج نتیجہ ہے کہ انہیں آج بھی دنیا سید الساجدین کہتی ہے. اور ان کے سجدوں کا وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے روشنی فرمائی. ایک سوال میں علامہ محمد اصغر صاحب سے پہلے کر چکا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی تبلیغ و ترویج کیسے کی، اس کا بھی بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے استفادہ کرنا چاہیں گے آخری اور اہم سوال کہ
امام زین العابدین علیہ السلام کا خود کربلا میں جو کردار رہا، اس پہ آپ روشنی فرمائیے۔ جی، کربلا کے واقعات جو ہیں اس میں جو اہم شخصیات ہیں جن سے یہ پورا واقعہ کربلا عبارت ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اگر تیسری شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو امام سجاد ہے، اور امام سجاد وہ ہیں کہ جن کی امامت کا آغاز ہی کربلا سے ہوا، روز عاشورہ سے ہوا۔ اس سے پہلے تک تو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس پورے کاروان کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر شام سے مدینہ کون لے کر گیا؟ اور امام سجاد لے کر گئے۔ تو مصائب کے پہلو تو اپنی جگہ ہیں، جتنے مصائب بھی ٹوٹے اس راستے میں ان سب میں امام سجاد بھی ظاہر ہے اسی طرح شریک ہیں، اور وہ مصائب بہت زیادہ ہیں۔ کس طرح گنج شہیداں سے گزارا گیا، کس طرح قید میں رکھا گیا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں، وہ یہ کہ امام سجاد کی جو شجاعت اور شہامت ہے اور جو استقامت ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ آپ مختلف مراحل میں دیکھیں، ابن زیاد کے سامنے جا کے کس طرح آپ نے گفتگو کی، یزید کے سامنے کس طرح آپ نے گفتگو کی، جامع مسجد دمشق میں جو خطبہ ہے آپ کا، جس کی طرف شروع میں حضرت نے اشارہ کیا، جس میں آپ نے اپنا تعارف کروایا، انا ابن مکہ و البنا، تو کیا مارکۃ الآراء خطبہ ہے۔ یعنی 40 سال سے جس منبر سے اہل بیت کی توہین ہو رہی تھی، امیر المؤمنین کو سب و شتم کیا جا رہا تھا، اس خطبے کو اگر آپ دیکھیں، امام سجاد کے خطبے کو جو جامع مسجد دمشق کا خطبہ ہے، شاید 10 منٹ کا ہوگا۔ آج اگر آپ ریڈنگ کریں گے تو 10 منٹ کا خطبہ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا کتابوں میں جو ہے۔ لیکن اس 10 منٹ کے خطبے نے وہ 40 سالہ پروپیگنڈا کو نقش پر آپ کر دیا، اور وہ لوگ جو ہر جمعے کو اس مسجد میں آ کر اسی قسم کی باتیں سنتے تھے سرکاری خطیب سے، وہ وہاں دھاڑے مار مار کے رونے لگے، یہاں تک کہ یزید کو اذان دلوانی پڑی وقت سے پہلے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو تو لے کر آیا؟ تو وہ تو کہہ رہا تھا کسی خارجی نے معاذ اللہ خروج کیا اور ہم نے اس کو قتل کیا اور اس کے خاندان والے کو لے کر آئے۔ ان کا کیا تعلق ہے پیغمبر اکرم سے، یا حضرت علی سے، یا حضرت جعفر طیار سے، یا جناب حمزہ سے، یا جناب خدیجہ سے، یا جناب سیدہ سے، جس طرح تعارف انہوں نے کرایا؟ تو ایک تفصیلات بھی ہیں، ہم ظاہر ہوا نہیں جا رہے۔ اسی طرح یزید کے دربار میں، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جبکہ یزید ایک مرحلے پر ایک ایسی بات کر رہا تھا جو اسلامی عقائد کے خلاف تھی، تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا، اس کا جواب دیا، قرآن سے استدلال کیا، تو یزید غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کو لے جا کے قتل کر دو۔ تو جب یہ کہا تو جناب زینب آگے آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں قتل ہونے دوں گی، اے یزید جتنا تو نے قتل کر دیا ہمارے خانوادے کا وہ کافی ہے۔ تو پھر یزید نے کہا اچھا چھوڑ دو۔ کچھ یزید کے سپاہی آگے بڑھے امام کو پکڑنے کے لیے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، تو بظاہر امام کی جان بخشی ہو گئی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ امام سجاد نے اس کو ابلائج نہیں کیا، بلکہ پلٹ کے یزید سے کہا کہ اب القتل تحددنی، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ان قتل لنا العادہ والشہادۃ لنا الکرامہ، کہ قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ یعنی تو مجھے قتل کی دھمکی دے کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اظہار حق سے باز رہوں گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایسے متعدد واقعات آپ کو ملیں گے کہ مصائب اپنی جگہ، اسیری اپنی جگہ، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اپنی جگہ، قید و بند اپنی جگہ، لیکن جہاں اظہار حق کرنا پڑا
کیونکہ دیکھیں امام سجاد نے تلوار سے جہاد نہیں کیا نا، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ موقع نہیں تھا، لیکن جہاد کی ایک شکل وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق، کلمہ حق کو بلند کرنا، عند سلطان الجائر، جائر نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ وہ جہاد ہے امام سجاد نے بھی کیا، جناب زینب نے بھی کیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانان گرامی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے روشنی فرمائی۔ آخر میں ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں علامہ محمد اصغر درس صاحب کے کہ آپ تشریف لائے، پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خواں جناب شمیم حیدر۔ اجازت چاہیں گے اور شمیم حیدر صاحب ایک کلام پیش کریں گے۔ آدم آل پیمبر ہیں جناب سجاد، مثل جد حجت داور ہے جناب سجاد، نام دونوں کا علی، دونوں ہی ہم نام خدا، اس فضیلت میں برابر ہیں جناب سجاد، اس فضیلت میں برابر ہیں جناب سجاد، حکمت و وارث ختم رسل بعد علی و حسنین، وارث ختم رسل